آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجاب کی اس مشہور شخصیت کے بارے میں جس کی کہانیاں مائیں اپنے بچوں کو بھی سنایا کرتی تھیں اور جس کو لوگ پنجاب کا رابن ہوڈ بھی کہتے تھے، کیونکہ وہ صرف امیروں کو لوٹتا تھا اور وہ لوٹا ہوا مال غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، مگر اس کے اپنے ساتھیوں نے سازش کر کے اس کو قتل کر ڈالا۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جگا ڈاکو کے بارے میں کہ جگا ڈاکو کون تھا اور وہ ایک ڈاکو کیسے بنا، وہ کس وجہ سے امیروں کو لوٹتا تھا۔ اس کے پیچھے کی پوری کہانی آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ جگا ڈاکو کا وہ کون سا ساتھی تھا جس نے سازش کر کے صرف لالچ کی وجہ سے جگا ڈاکو کا قتل کر ڈالا، اور جگا ڈاکو کے سر کی قیمت اس کو کتنی ملی، اور جگا ڈاکو کے قتل کے بعد اس ساتھی کا کیا انجام ہوا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام باتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ جگا جٹ یا جگا ڈاکو اصل میں سردار جگت سنگھ ورک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پنجاب کا 20ویں صدی کا بہادر باغی تھا۔ اسے پنجاب کے رابن ہوڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ امیر سے لوٹنا اور غریبوں کا دینا اس کا کام تھا، جیسا کہ عام طور پر رابن ہوڈ کے بارے میں بھی مانا جاتا ہے۔ جگا ڈاکو کی پیدائش 1901 میں پنجاب میں ایک جاٹ خاندان داسووال میں ہوئی۔ اس کا والد سردار مکھن سنگھ اور والدہ بھگن کے ہاں برطانوی ہندوستان میں ہوئی تھی۔ گاؤں بورجران سنگھ میں زیادہ تر خاندان مسلم تلیوں تھے اور صرف 17 یا 18 خاندان جاٹوں کے تھے۔ جگا کی 2 بہنیں تھیں اور وہ مکھن سنگھ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جگا کے پاس 10 مربع یعنی 250 ایکڑ زمین تھی، اس لیے اسے اس کے چچا اور ماں نے زیادہ کام کرنے کے لیے نہیں کہا۔ جگا سے پہلے سردار مکھن سنگھ ورک اور بھاگن کے 6 بچے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ اس پر مکھن سنگھ قریبی گاؤں سوڈھی والا میں ایک سنت اندر سنگھ کے پاس گیا، جس نے اسے اگلے بچے کی پیدائش سے پہلے ایک ہرن خریدنے کو کہا اور کہا کہ اس ہرن کو نئے بچے کو چھو لینا چاہیے۔ سنت نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ بچے کا نام انگریزی حرف جے یا جیم سے شروع نہ کرے۔ تاہم بچہ پیدا ہوا اور آخر کار اس کے چھونے والے ہرن کی موت کے بعد زندہ بچ گیا، لیکن بچے کے ایک چچا نے بچے کا نام جگت سنگھ ورک رکھنے پر اصرار کیا، جو کہ سنت کی ہدایت کے خلاف تھا۔ جگا کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب جگا چھوٹا بچہ تھا۔ وہ اپنے چچا روپ سنگھ اور ماں بھگن کی دیکھ بھال میں پلا بڑھا۔ اسے کشتی کا بہت شوق تھا اور وہ اپنے دوست سوہن تیلی کے ساتھ گاؤں کے اکھاڑا میں کشتی لڑتا تھا۔ اس کی شادی قریبی گاؤں تلونڈی کی اندر کور سے ہوئی اور ان کی ایک بیٹی گلاب کور اور گبو تھی۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد جگا ڈاکو کے چچا روپ سنگھ سدھو کی بلڈ لائن ڈوگری گاؤں جلندھر منتقل ہو گئی۔ جگا ڈاکو مضبوط جسم، درمیانہ قد، گندمی جلد کا رنگ، 2 رنگوں والی سرگوشیاں اور خود مختار فطرت کے مالک تھے۔ ایک بار اس نے مغرور نے کئی بھائیوں کو مارا پیٹا جو اس کے سسرالی گاؤں میں رہتے تھے۔ جگا کی ایک پٹواری یعنی لینڈ آفیسر سے زبانی بحث ہوئی، جس نے اپنی زمین کے متعلق ڈیٹا فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ جب پٹواری نے ڈیٹا دینے سے انکار کر دیا تو جگا نے ریکارڈ بک ادھر ادھر پھینک دی۔ یہ دیکھ کر لینڈ آفیسر نے ڈیٹا دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ جگا قریبی دیہاتوں میں اپنی آزاد طبیعت اور مضبوط جسم کی وجہ سے کافی مشہور تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی حکومت کے دوران ہر ہمت اور آزاد فطرت کے فرد، خاص طور پر جوان مردوں کو انگریزوں نے احتیاط سے دیکھا، کیونکہ وہ برطانوی حکومت کے اختیار کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس علاقے میں جگا کی شہرت کال موکل گاؤں کے ایک ضلع دار کے حسد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے نتیجے میں ہوئی۔ اس نے جگا کی شہرت کو اپنے لیے چیلنج سمجھا اور جگا کو چھوٹے مقدمے میں 4 سال کے لیے قید کر دیا۔ بعد میں جب جگا رہا ہوا اور گھر واپس آیا تو قریبی گاؤں بھائی پھیرو میں چوری کا واقعہ پیش آیا۔
ضلع دار نے اپنے دوست انسپیکٹر اصغر علی کے ساتھ اس واقعے کو جگا کو ہراساں کرنے کے ایک اور موقع کے طور پر غلط استعمال کیا اور انسپیکٹر نے جگا کو کیس کے سلسلے میں تھانے میں حاضر ہونے کو کہا۔ جگا کے بہت سے دوستوں اور خیر خواہوں نے جگا کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا اور زیر زمین چلا گیا اور ایک غیر قانونی بن گیا۔ پولیس کے رویے سے ناراض ہو کر اس نے کنگن پور گاؤں میں ایک پولیس اہلکار سے رائفل چھین کر اسے قتل کر دیا۔ اس دن سے وہ ڈاکو بن گیا اور بندوق کی نوک پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا، لیکن وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کے لیے صرف امیروں کو لوٹتا تھا۔ اس نے پہلی ڈاکو گھماری گاؤں اپنے دوستوں جھنڈا سنگھ نرمل کے اور ٹھاکر سنگھ منڈیالی کے ساتھ ایک سنار کے گھر میں کی۔ انہوں نے سونا لوٹ لیا اور ان لیجروں کو آگ لگا دی جن میں غریب لوگوں کے قرض کے ریکارڈ تھے۔ بعد میں اس نے اپنا گروپ قائم کیا اور اس کے نئے دوست بنتا سنگھ، اس کے بچپن کے دوست سوہن تیلی، لالو نائی، بھالو اور باوا تھے۔ لالو نائی گروپ کے لیے کھانا پکاتے تھے۔ جگا کو 1932 میں 29 سال کی عمر میں غداری کے ذریعے قتل کر دیا گیا۔ سدھو پور کے قریبی گاؤں میں ایک اور مشہور ڈاکو ملنگی رہتا تھا۔ ملنگی کا تعلق ایک مسلم گھرانے سے تھا اور اس کا قریبی دوست ہرنام سنگھ ایک غریب کاشتکار گھرانے سے تھا۔ اس بار ایک شخص نے پولیس کو ملنگی کے مقام کے بارے میں مطلع کیا، جس کے نتیجے میں ملنگی اور اس کے دوست ہرنام سنگھ کو پولیس نے ایک مقابلے میں ہلاک کر دیا اور ملنگی کی بہن اور بھائی کو قتل کر دیا گیا اور اس کے والد صدمے سے مر رہے تھے۔ جیسے ہی یہ خبر جگا تک پہنچی، وہ ملنگی کے نابینا اور سوگوار ماں سے ملنے گیا۔ دوپہر وہیں گزارنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس نے باورچی لالو نائی سے کھانے کا بندوبست کرنے کو کہا۔ لالو نے اپنے قریبی گاؤں سے اپنے بھائیوں کو انعام کے لیے جگا کو مارنے کے لیے کہا۔ لالو نے اس سے کہا کہ اپنے ساتھ شراب پیو۔ جگا اور بنتا نے کھانے سے پہلے پینے کا فیصلہ کیا، لیکن سوہن تیلی نے انکار کر دیا کیونکہ اس نے دعویٰ کیا کہ اسے اپنے دوست سے ملنے قریبی گاؤں جانا ہے۔ آخرکار جگا ڈاکو اور بنتا سنگھ شراب کے نشے میں دھت ہو کر بورڈ یعنی برگد کے درخت کے نیچے سو گئے اور سوہن تیلی اپنے دوست کے پاس گیا۔ اس لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لالو نائی اور اس کے بھائیوں نے نشے میں دھت جگا ڈاکو اور بنتا سنگھ کو گولی مار دی۔ گولی چلنے کی آواز سن کر سوہن واپس آیا، لیکن خون آلودہ لاشوں کو دیکھ کر لالو پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے پر اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کا ذکر ایک گیت میں بھی ملتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اس لوک کہانی پر یقین ہے کہ برطانوی حکمرانوں نے اس کے گھر پر حملہ کیا، لوگوں کو مار ڈالا اور آپس کے گھروں کو جلا دیا اور ساتھ ہی جگا سنگھ کو نہ ملنے پر اسے دھمکیاں دیں۔ جگا سنگھ نے کبڈی میچ سے واپس آنے پر اس کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس وقت کے انگریز لارڈ کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کے گھر جائے گا، ان کی ملکہ کے ساتھ کھانا کھائے گا اور انہیں اپنے ساتھ گاؤں میں اپنے ساتھ لے کر آئے گا تاکہ برطانوی سلطنت کو جگا جٹ کی عزت اور طاقت دکھا سکے۔ انگریزوں نے گرجا گھر جانے والے تمام راستے بند کر دیے سوائے لکڑی کے پل کے ایک راستے کے۔ یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے ایک ایسے شخص کو خریدنے کا فیصلہ کیا جس کا عرفی نام بلاکی نائی تھا اور جگا کی پیاری لڑکی بلو کی بیٹی تھی۔ ایک دن جگا بلو کو دیکھنے ان کے گھر گیا اور ساتھ ہی شیو بھی کروایا۔ جیسے ہی وہ شیو کروانے کے لیے دستیاب سیٹ پر بلاکی نائی کے سامنے بیٹھا تو بلاکی نے جگا سنگھ کے گلے پر ایک تیز کاٹ دیا۔ اس لیے شاعر نے کہا، نائیاں وڈ سٹیا جگا سورما، یعنی نائیوں نے سوئے ہوئے جگے کو مار ڈالا۔ ود کا مطلب ہے کاٹنا، گولی مارنا نہیں ہے۔ اس کا تقریباً یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جگا کو برگد کے درخت کے نیچے قتل کیا۔ نائی ذات کے لوگ نائی ہیں اور پنجاب میں ساتھ ہی وہ شادی یا موت جیسے کسی تقریب کے لیے کھانا بھی بناتے ہیں۔ جگا وریر کو سر خون میں مار ڈالا۔ جگا کی موت کی خبر پھیلتے ہی صدمے والے لوگوں نے اس پر یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی حکمرانوں نے اس کے غدار لالو نائی کو 10 مربع یعنی 250 ایکڑ کھیتی اور ایک گھوڑی سے نوازا۔ لالو نائی کو بالآخر حکومت نے ایک اور غیر متعلقہ کیس میں جیل بھیج دیا، جہاں اسے ملیر کوٹلہ سے تعلق رکھنے والے نہاد خان نامی ساتھی قیدی نے قتل کر دیا۔ جگا کی اکلوتی اولاد
گلاب کور نامی بیٹی 1919 کے آس پاس پیدا ہوئی اور اس کا نام گبو رکھا گیا۔ شادی کے وقت اس کا نام اس کے سسرال والوں نے ریشم کور رکھ دیا تھا۔ اپنی موت سے پہلے جگا نے اپنی بیٹی کی شادی اوتار سنگھ سے کر دی تھی، جو جگا کے ڈاکو دوست کیہر سنگھ کا بھتیجا تھا۔ جگا کے داماد اوتار سنگھ کا انتقال 2005 میں سری مختصر صاحب ضلع کے تحصیل ملوٹ کے گاؤں بنوالا انو میں ہوا اور ان کی بیٹی اب بھی وہیں رہتی ہیں۔ ان کی بیٹی کے انٹرویو کئی اخبارات میں شائع ہوئے۔ جگا کی بیوی اندر کور کا بھی اسی گاؤں بنوالا انو میں 1983 میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے پڑپوتے درگا سنگھ عارف کے پنجاب شورش کے دوران اوتار سنگھ برہما کی تحت خالصہ اور خالصتان لبریشن فورس کے ساتھ ایک نمایاں اکثریت پسند تھے۔ وہ پنجابی اور بالی ووڈ کے گانوں کا مرکزی بہادری کا موضوع ہے۔ ان کی کہانی پر کئی پنجابی فلمیں بھی بن چکی ہیں اور 1991 کی فلم بدلہ جٹی دا، جس میں گگو گل نے اداکاری کی تھی۔ یہ تھی جگا ڈاکو کی زندگی پر ایک مکمل ڈاکومنٹری، جس میں ہم نے آپ کو جگا ڈاکو کی شروع سے لے کر آخر تک کی زندگی کے تمام حالات و واقعات کے بارے میں آگاہ کیا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے۔ اللہ حافظ۔